اچھا رفعت، آپ کیا کہیں گی کہ اہل ادب، جیسے آپ نے اتنے بڑے بڑے نام لیے، آپ نے مرزا غالب کا نام لیا، ٹھیک ہے، خسرو کا نام لیا، پھر آپ حالی کی بات کرتی ہیں، سودا، داغ، ان گنت نام ہیں، یعنی میراث ان سے ملی ہے ہمیں یہ اردو. تو آج جو اہل ادب ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، یا وہ کوئی کردار ادا کر بھی رہے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں عظمت، اہل ادب کا کام جو ہے وہ ہے لکھنا، اس کو کتابی شکل میں لے کے آنا، صحیح، اور اس کو آگے جو ہے وہ لائبریریوں میں اور بازار میں جو ہے وہ اس کو دستیاب کرانا. ٹھیک ہے، وہ اپنا کام میرا خیال ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب آگے اگر ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے آ جائیں تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ان اہل ادب کو متعارف جو ہے وہ کروائیں. ہم اساتذہ تعلیمی اداروں میں ہم اساتذہ ان کو جو ہے وہ متعارف کروائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف سلیبس کور کروا دیا، مارکس، ٹھیک ہے، نصاب جو ہے وہ پڑھا دیا. اب اگر آپ کے پاس موجود بچے سلیبس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کم از کم ایک سیمیسٹر میں 7 سے 8 کتابیں پڑھ کے نہیں گئے، یا 7 سے 8 شعراء کے اور نثر نگاروں کے اور ناول نگاروں کے ناموں کا انہیں نہیں پتہ چلا، یا ان کی کتب ان کی فنگر ٹپس پر نہیں ہے، تو پھر ہم قصوروار ہیں. محض اسائنمنٹس بنا لی، مڈ ٹرم کی تیاری کر لی، فائنل کی تیاری کر لی، پریزنٹیشنز دے لی، اس سے جو ہے وہ کام یعنی صرف چلنے والا امتحانی نقطہ نظر، یا پھر محض ڈگری کا حوالے سے وہ یہ صحیح ہو گیا. ہمیں انہیں جو ہے وہ ریسرچ کی طرف لے کے آنا پڑے گا، تحقیق کی طرف. جی وہ میں آپ کو یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹی سی بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گی کہ مثلاً جس طرح انگریزی میں ڈکشنریاں ہوتی ہیں، اردو میں لغت کہتے ہیں. جی، ٹھیک ہے، بہت ساری لغات لکھی گئی. فرہنگ آصفیہ کا نام عموماً ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے، فرہنگ عامرہ کا نام ہوتا ہے، نور اللغات ہے، فیروز اللغات ہے. 18ویں اور 19ویں صدی میں یہ لغات جو ہے وہ لکھی گئی. اچھا، المیہ یہ ہے کہ وہ لغات جو غلطیاں تھیں ان لغات میں محض ان کی نشاندہی کر دی گئی ریسرچرز نے، محققین نے، اچھا، کہ ان لغات میں یہ غلطیاں ہیں. تنقید، برائے تنقید. انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، جتنے ان کے پاس وسائل تھے، مواد دستیاب تھا، اپنا کام انہوں نے کیا، لغات تحریر کی. وہ لغات ہر سال یا چند سالوں کے بعد نئے ایڈیشنز کے ساتھ ریوائز آ جاتی ہیں، اغلاط وہیں کی وہیں موجود ہیں. اچھا، درستی ہم نہیں کر رہے، ہم ادارے نہیں کہہ رہے اپنے بچوں کو، اپنے طلباء و طالبات کو کہ ریسرچ کریں بیٹے ان کے اوپر، ان کی نکالیں، ان کی اغلاط، ان کا کمپیریزن کریں، ان کا موازنہ کریں، اور ان اغلاط کو سامنے لے کے آئیں، ان کے ریوائز ایڈیشن ہوں ترمیم اور اضافے کے ساتھ، ان اغلاط کو درست کیا جائے اور پھر ان کو نئے سرے سے جو ہے وہ شائع کیا جائے. تو ایسی چیزوں پر بھی تو ایم ایس اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریز جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں نا، بجائے اس کے کہ ہم مکھی پہ مکھی مارتے رہیں کہ اس نے بھی شاعر پہ کام کیا تو میں نے بھی شاعر پہ کام کرنا. صحیح ہے، اس نے بھی شخصیت پہ کام کرنے کی پہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی کتابوں پہ، کیونکہ یہ ختم ہو جائیں گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بچوں کے لیے، یہ ہمارے جو طلباء ہیں آج کے، ان کے لیے سمت کا تعین جو ہے وہ ہم اساتذہ نے کرنا. بالکل، اور اس کی کمی ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم انہیں تحقیق کے میدان کی طرف لے کے آئیں گے تو انہیں اردو سے رغبت جو ہے وہ ہوگی. تو میں جو ہے وہ یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے جو ہے وہ ناظرین سے، دیکھنے والوں سے، اور جہاں جہاں تک جو ہے وہ میرا پیغام پہنچ سکتا ہے، کہ ہم یہ قدم جو ہے نا، پہلا قدم وہ گھر سے بھی اٹھا سکتے ہیں. ہم ضرور پڑھیں، انگریزی سٹوری ضرور پڑھیں، لیکن اپنے بچوں کو اردو کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو ہیں وہ ضرور خرید کے دیں. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے دور میں رسائل ہوا کرتے تھے. جی بالکل، پھول رسالہ تھا، اس میں بچوں کی کہانیاں ہوتی تھیں. دنیا رسالہ تھا، اس میں بچوں کی کہانیاں ہوتی تھیں. اور اخبار میں بھی ایک سیکشن ہوتا تھا یہی بچوں کے لیے، اور ہم وہ فٹافٹ اخبار آتے ہی قبضہ کر لیتے تھے کہ یہ ہمارا ہے اور ہم نے پڑھنا. بالکل ایسا ہی. آج کل اس سے فرق کیا پڑتا تھا؟ املا اچھی ہوتی تھی، تلفظ اچھا ہوتا تھا. اور اب آج کے بچے کو تو بڑی معذرت کے ساتھ مذکر مؤنث کی پہچان نہیں ہے، واحد جمع کی پہچان نہیں ہے، کہاں اعراب لگانا ہے وہ پہچان نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. اور تلفظ ایسا کہ اگر بچے پڑھ رہے ہیں، ایون 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے تو وہ ہنسی آتی ہے، حالانکہ رونا آنا چاہیے.
رونے کا مقام ہے نا, ہماری قومی زبان ہے, اور بچہ 10 سال پڑھنے کے بعد بھی ایک لفظ مجھے رونا آتا ہے آتا ہے نا مجھے جو ہے وہ رونا آتا ہے. جی بالکل. اور بہت افسوس ہوتا ہے, لیکن خیر اپنی اپنی سطح پہ تو کاوش کی جا سکتی ہے, لیکن مجموعی طور پر کاوش کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. آج کل مائیں پڑھی لکھی ہیں, ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. میں نے پہلے ہی کہا تھا پروگرام کے شروع میں کہ انگریزی سے ہرگز تعصب نہیں, بالکل نہیں, لیکن اس انگریزی فوبیا سے ہمیں باہر آنا ہے. جی بالکل, اپنے آپ کو خود لانا ہے سے باہر. دیکھیں اردو زبان, ابھی میں نے بہت سارے الفاظ انگریزی کے بولے ہوں گے. ہم آئس کریم کہتے ہیں, ہم ٹکٹ کہتے ہیں, ہم سٹال کہتے ہیں. ہماری زبان نے اس کو سمو لیا, جی تو اردو بولیں نا, تاکہ دوسری زبانیں بھی بیچ میں آ جائیں اور وہ ان کا امتزاج جو ہے وہ بیچ میں ہو جائے. صحیح. اب رفت دیکھیے نا, دور مت کریں. جی جی رفت دیکھیے کہ آپ ابھی آپ باہر قدم نکالیں گے تو آپ کو اپنے ارد گرد سائن بورڈ تک ہمیں کو اردو کا نظر نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے. جی بالکل, کوئی سائن بورڈ اردو میں نہیں ہے. شاپس کے اگر دکانوں کے نام ہیں تو وہ انگریزی رکھے جاتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی انگریزی فوبیا کی, ٹیلی فون نمبر گو کہ ہماری یہ جو جنریشن یا نسل ہے, ہم نے تو یاد کیے ہوتے ہیں, ایون پنجابی اردو میں بھی سناتے وقت ہم انگریزی میں اپنا فون نمبر بتاتے ہیں. چائنا نے اور جاپان نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی زبان کے بلبوتے پر کی ہے. جی. کرولا گاڑی جسے بہت پسند کیا جاتا ہے, چائنا کے انجینئر نے جو ہے وہ بنائی تھی, اور اس کو انگریزی کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ نہیں آتا تھا. چائنا اور جاپان کا سارا نصاب ان کی اپنی جو ہے وہ زبان میں ہے. بلکہ میں آپ کو چائنا کے صدر کی ایک مثال دوں گی کہ اس کے سامنے ایک لطیفہ سنایا گیا انگریزی زبان میں, اور وہ چائنا کا صدر, اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے, انگریزی زبان کا ماہر تھا. اس نے کسی قسم کا کوئی بھی امپریشن جو ہے وہ نہیں دیا. جب وہی لطیفہ اس کو چائنا زبان میں جو ہے چینی زبان میں سنایا گیا تو وہ کہا جو ہے لگا کے ہنسا. سنانے والے نے پوچھا کہ سر آپ کی انگریزی تو بہت اچھی ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ ابھی تک آپ جب انگریزی زبان میں سنایا گیا تو آپ کیوں نہیں ہنسے؟ تو اس نے کہا کہ میری زبان گونگی نہیں ہوئی. تو ہم کیوں اپنی زبان کو گونگی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ میں ایک چیز جو ہے وہ ایک نقطہ یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ناخواندگی کی, ان پڑھ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہماری زبان میں ہمارا نصاب نہ ہونا ہے. یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, اور میں اس پہ آنے بھی والی تھی. بہت سارے طالب علم جو 900 اور 1000 کی نمبر لے کر تعداد میں نمبر لے کر میٹرک پاس کرتے ہیں, فرسٹ ایئر میں 3 ماہ پڑھ کر چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ انہیں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کی سمجھ نہیں آتی. ان کے اسلامیات اردو میں تو بہت اچھے نمبر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ وہاں پہ آ کے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے فزکس, کیمسٹری, بایو پہلے اردو میں پڑھی ہوتی ہے. ایسے ہی دیکھیں خدا را اس طرح سے کر لیں, سب مل کے یہ بات کر لیں, اس کو گھر والے بھی, اسکول والے بھی اور کالجز والے بھی. میں چاہوں گی کہ پلیز میری اس بات پہ جو ہے وہ توجہ دیں کہ نصاب ایک پیج ہے نا سب, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک طرف انگریزی, ایک طرف اردو. جو بچہ انگریزی میں پڑھنا چاہتا ہے وہ انگریزی میں پڑھے. کتنا شاندار. آپ جو بچہ اردو میں پڑھنا چاہتا ہے وہ اردو میں پڑھے. اسی طرح کوسچن پیپر تیار ہو کے آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ کا, یونیورسٹی کا, وہی کوسچن انگریزی میں ہوتا ہے, اسی کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. تو کتاب کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت شاندار آئیڈیا. اگر ہمارے یہ جو ارباب اختیار ہیں, اقتدار ہیں, وہ سن رہے ہیں تو میم کا آئیڈیا مجھے تو بہت پسند آیا ہے کہ اگر کویشچن پیپر بائی لنگول ہو سکتا ہے, 2 زبانوں میں ہو سکتا ہے, تو کتابیں کیوں نہیں بھائی, جس کی مرضی ہے وہ پڑھ لے. اور کتنا اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ ناخواندگی کی ایک بڑی وجہ انگریزی کا خوف ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اکنامکس تک, معاشیات, ابھی تک وہ ٹرمز یاد ہیں جو پڑھی تھی ہم نے. ہم پڑھ سکتے تھے تو آج کے بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میں آپ کو یہاں پر اپنی ایک مثال دے دیتی ہوں. جب میں میٹرک کر کے آئی, میں نے ایک گاؤں کے ہائی اسکول سے جو ہے وہ میٹرک کیا تھا, گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گڈگور. میں اپنے اسکول کا نام ضرور لینا چاہوں گی. تو میں جب فرسٹ ایئر میں آئی تو میں نے میتھس, اسٹیٹس اور اکنامکس رکھا. اب وہی زاویہ جو کہ میں پڑھ کے آئی تھی, وہ جب ٹیچر اینگل کرا رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ واٹ از دس, یہ کیا ہے. جی. اور میں روزانہ گھر جا کے رویا کرتی تھی کہ میں نے نہیں پڑھنا, پھر جب تک کہ مجھے ٹیوشن نہیں لکھوائی گی. اچھا.
اور یہی وجہ تھی. حالانکہ یعنی میرے میٹرک میں بہت اچھے نمبر تھے, لیکن اس کو پھر آگے سے اسی لیے جو ہے وہ میرا شوق اور رغبت جو ہے وہ اردو کی طرف منتقل ہوتی گئی کہ جو چیز مجھے آسانی سے سمجھ آ رہی ہے. اور الحمدللہ آج میں اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس جمع کروا چکی ہوں. اگر میں صرف, اور میرے گھر والوں نے مجھے جو ہے وہ بالکل آزاد کر دیا کہ ٹھیک ہے جس طرف کو جانا چاہو جا سکتی ہو. میرا خیال ہے کہ اگر میں اسی چکر میں رہتی تو آج میں یہاں نہیں پہنچ پاتی جہاں میں ہوں. صحیح ہے. یعنی کہ آپ اگر اس میدان میں آئی ہیں تو اپنی چوائس کے ساتھ آئی ہیں, اور آپ کو رغبت تھی, محبت تھی. اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گی, میں آپ کے اس چینل کے تھرو جو ہے وہ یہ میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو ان کی چوائس دیں. وہ اسی طرح ممکن ہو سکتی ہے کہ ان کے نصاب کو جو ہے وہ اس کے 2 حصے کر دیں, اس میں انگریزی بھی ہو, اس میں اردو بھی ہو, اور ان کی چوائس پر چھوڑ دیں. وہ انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں, ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے. وہ اردو میں پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں, ان کا کیریئر بننے دیں, شرح خواندگی میں اضافہ کرنے دیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں اور توجہ دیں اردو زبان پر. اس کو احساس کمتری مت گردانے. جس طرح سے انگریزی میں بچے بہت اچھے ہیں اور بہت شاندار نمبر لے رہے ہیں, اسی طرح اردو میں بھی ان کو اسی طرح ان کا تلفظ. دیکھیں اردو تو ہمارے خون میں رچی بسی ہوئی ہے نا. وہ کیا شاعر نے خوب کہا ہے کہ وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. تو یہ جو خوشبو ہے اس میں ہماری مٹی کی خوشبو بھی. اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ داغ نے, مرزا داغ دہلوی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, اور انہیں اپنے زبان دان ہونے پر اتنا فخر تھا کہ وہ کہہ اٹھے, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو لکھنے بیٹھ جائے اور اس کو بولنا شروع کر دے. یعنی اس دور میں اردو زبان کے لیے ماہر ہونا جو ہے وہ اور ایک فخر کا باعث بھی تھی, جو کہ اب ہم وہ فخر محسوس نہیں کرتے. فخر کو ہمیں جو ہے وہ ساتھ لے کے جو ہے وہ چلنا ہے. علامہ محمد اقبال نے 1904 میں ایک مضمون لکھا تھا قومی زندگی, اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا تھا کہ چین اور جاپان کی, آپ 1 صدی پہلے کی بات کر لیں, یہ چین اور جاپان کی ترقی کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا تعلیم, صنعت اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ دونوں قومیں آئندہ آنے والے سالوں میں, یہ پیشن گوئی تھی اقبال کی, کہ دنیا کی منڈی پر راج کر رہی ہوں گی. اور اس میں سے تعلیم میں سب سے زیادہ جو اہم نقطہ تھا وہ ان کی زبان کا جو ہے وہ نقطہ تھا. دیکھ لیں انہوں نے اپنی زبان پر جو ہے وہ فوکس کیا. He was a great visionary, بہت بڑے وہ عالم تھے, اور آگے بھی مستقبل میں کیا خطرات اور مشکلات پیش آ سکتی ہیں سب سے آگاہ بھی تھے. اسی لیے وہ اتنا بڑا ورثہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے اپنی شاعری کی شکل میں, جو کہ افسوس کا مقام ہے کہ وہ بھی ہمارے نصاب میں اس طرح سے شامل نہیں کیا جاتا. عشقیہ رومانوی غزلیں تو شامل کر دیں, اقبال کہیں نظر نہیں آتا. عظمت آپ یقین کیجئے کہ ہم تو واقف ہی نہیں ہیں نا کہ اقبال کا کلام اور ان کا نثری سرمایہ ہے کتنا. صرف میں کہتی ہوں یہ ایک مضمون جس کا ابھی میں نے نام لیا ہے قومی زندگی, صرف اس ایک مضمون کو گریجویشن کے بی اے کے نصاب میں شامل کر کے آپ طلبہ و طالبات کو پڑھا دیں, ان کی سوچ بدل جائے گی. میرا تو خیال ہے کہ شاید ان چیزوں کو اس لیے شامل نہیں کیا جاتا, سوچ نہیں بدلنا چاہتے, نظریات نہیں بدلنا چاہتے, سوچ نہیں بدلنا چاہتے, شعور نہیں پیدا کرنا چاہتے ہمارے طالب علموں کے اندر. صحیح کہہ رہی ہیں جی. ناظرین, جس مضمون کی بات کر رہی تھی رفعت صاحبہ, انشاءاللہ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جائیے گا اور آپ کو وہاں سے ہم لنک دیں گے جہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو پڑھ بھی سکتے ہیں. مجھے خود ان کی باتوں سے تجسس ہو رہا ہے کہ میں اس مضمون کو, اس کا مطالعہ ضرور کروں. اسی سے بات آگے بڑھاتے ہیں. رفعت بتائیے گا کہ میڈیا آج کل چھایا ہوا ہے ہر جگہ پہ, لوگوں کے ذہنوں پہ مسلط ہے, اس کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور یہ کیا کردار اردو کے حوالے سے ہمارا میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ میں یہاں پر جو ہے وہ مجھے پھر سخت جو ہے وہ مایوسی ہے. میڈیا ایک بہت بڑا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے, ہم اس سے بہت بڑا جو ہے وہ کام لے سکتے ہیں. لیکن افسوس آج کے میڈیا پہ جتنے بھی شوز ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات گئے تک, وہ صرف سیاست کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں, اور معاشرے میں پھیلی ہوئی جو ہے وہ برائیوں اور بد اخلاقیوں پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. یعنی صرف برا ہی سننے کو ملتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی پازیٹیو چیز, مثبت چیز جو آپ کو دیکھنے میں کبھی کسی زمانے میں ادبی محافل نظر آتی تھی, کوئی مشاعرہ, آج کل تو ناپید ہے. یہی کہنے لگی ہوں کہ کوئی ایک پروگرام بتائیں مجھے
ہفتے میں مہینوں میں کوئی ایک پروگرام جو ادبی پروگرام ہو جی بالکل، جس پہ کسی کتاب کے بارے میں کسی شخصیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، کسی جو ہے وہ شاعر کو بلایا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن ہم ضرور اپنے اس چینل کو استفادہ کریں تاکہ لوگ آپ سب ہم اس کو ضرور استعمال کریں گے، کیونکہ یہ چینل ہی ایک پل ہے آپ کے اور اس طرح کے جو ذہان ہیں ان کے درمیان، ان کی باتیں آپ تک ہم پہنچائیں. یہ آپ کی بہت بڑی کاوش ہے انشاءاللہ، کیونکہ مقصدیت ہونی چاہیے ہر کام کے پیچھے، اور ہمارے اس چینل کے پیچھے بھی ایک مقصد چھپا ہوا ہے. انشاءاللہ اردو کی ترویج و ترقی میں ہم صرف تنقید کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کچھ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی سب ہوگا. آپ اپنی تجاویز بھی دیا کریں، انشاءاللہ اگلی نشستیں بھی رکھیں گے ہم رفعت صاحبہ کے ساتھ، اور مزید اس بارے میں گفتگو بھی ہوگی. جی ناظرین، تو پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اور آخر میں رفعت صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے، خواتین، بچے، بزرگ، سب کے لیے کچھ اچھی سی کتب جو ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیں، یا آپ کو ریکمینڈ کو کیا کہیں گے میم اردو میں؟ چلیں کچھ لفظ شامل کرنے جی، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اردو کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کو دریافت کرنا ہے نا. ایک چیز گم ہو گئی ہے، کھو گیا ہمارا ورثہ، اس کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے، اس کا مقام واپس بھی دلوائیں گے. آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، ہم نے بھی کوشش کرنی ہے. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. میں رفعت صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ کے لیے بڑی اچھی سی کتابیں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ جن کا مطالعہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے. جی میم. میں یہاں پہ ایک دو پوائنٹ آپ کی اجازت سے جو ہے وہ چاہوں گی کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑی تقسیم کرنا پڑے گی طالب علموں کے لیے. ہمیں میٹرک تک اس بات پر جو ہے وہ توجہ دینی ہے کہ ہم نے بچوں کی جو ریڈنگ ہے انہیں اردو پڑھنی آنی چاہیے، لکھنی آنی چاہیے، بولنی آنی چاہیے. لکھنا، پڑھنا، بولنا، سننا، یہ مراحل ہیں، تو یہ سارے مراحل جو ہیں وہ آنے چاہیے. تلفظ درست ہونا چاہیے، املا آنی چاہیے، گرامر پر جو ہے وہ عبور حاصل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ڈاکٹر مولوی عبدالحق بابائی اردو کی لکھی ہوئی آسان اردو گرامر، اچھا، وہ بچوں کے پاس جو ہے وہ اس کی چند چیزیں، ضروری نہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں، وہ مثلا اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، کلمہ کیا ہے، مذکر مؤنث، اس کو بنانے کی ساخت، جملہ کسے کہتے ہیں، لفظ، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تاکہ بچوں کو لکھنا اور پڑھنا آئے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو مختلف مصنفین نے جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں بچوں کے لیے، ان کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. ہمارے جو جیسے اسماعیل میرٹھی ہیں، ان کی لکھی ہوئی بچوں کی نظمیں، اقبال کی نظمیں ہیں بچوں کے لیے لکھی ہوئی، وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہونی بھی چاہیے، اور ماں باپ کو خرید کے بھی دینی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، یعنی کہ صرف نصاب پہ نہیں کرنا. جب ہم جو ہے وہ تھوڑا آگے آ جائیں، ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آ جائیں، تو ہمیں بطور یہ اساتذہ کا کام پھر بن جاتا ہے کہ وہ انہیں سکھائیں کہ اب ہم نے اپنے نصاب کے ساتھ ساتھ ادب بھی پڑھنا ہے. یہاں پر اب انہیں یہ سکھانا چاہیے اقسام، ناول کیا ہے، افسانہ کیا ہے، ان کی یعنی ڈیفینیشن انہیں پتا ہونا چاہیے، فرق پتا ہونا چاہیے. کوئی ناول بتا دیجیے، غزل کیا ہے، پہلے ان کو پڑھ لیں یہ چیزیں کیا ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بتا دیں. اسے آپ ان اصناف میں بھی آپ کچھ بچوں کے لیے، جو بچیوں کے لیے مثلاً کہہ دیں کہ آپ نے مولوی نذیر احمد کا میرات العروس پڑھنا ہے، اصلاحی ناول ہے. جی جی بالکل، ٹھیک ہے. لڑکوں کے لیے کوئی افسانہ جو ہے وہ آپ کہہ دیں جس میں اصلاح جو ہے وہ موجود ہو، انہیں کہیں گے یہ پڑھ، انتظار حسین کا آپ نے فلاں افسانہ جو ہے وہ پڑھ کے آنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہی کوئی نام بتا دینا. کفن افسانہ پڑھ لیں، بھائی پریم چند کا کفن افسانہ جو ہے وہ پڑھ لیں. اصلاحی افسانہ ہے، معاشرے کی غربت کی عکاسی کرتا ہے، بے حسی کی عکاسی کرتا ہے، اور درس دیتا ہے کہ بطور انسان ہمیں کیسا کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ ہم نہیں جو ہے وہ کر رہے. تو بہت ضرورت ہے اردو زبان کو آگے میدان میں لے کے آنے کی، آگے بڑھنے کی، اور ہمیں اسے اپنے اندر رچانے کی، بسانے کی، اور اس کے ساتھ ترقی کرنے کی. تو یقین کیجئے کہ جس دن ہم نے اردو کو اپنے اندر رچا بسا لیا تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ نہ صرف ہماری شرح خواندگی میں اضافہ ہوگا، 100% ہو جائے گی. یہ میں پورے یقین سے جو ہے وہ انشاءاللہ، اور ہمارے بچے لکھنے، پڑھنے، بولنے لگیں گے تو اردو پوری دنیا بھی جاننے لگے گی انشاءاللہ. بالکل، ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے. کچھ آج نکات کچھ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست پہ ان پہ بھی بات ہوگی. آپ کا بہت زیادہ
شکریہ. آج میں نے بہت استفادہ کیا, مجھے میری معلومات میں اضافہ ہوا اردو کو لے کے. تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ناظرین کو بھی انتظار رہا کرے گا کہ ہم کب رفعت چودھری صاحبہ کے ساتھ اردو پہ بات کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کی سماعتوں کا شکریہ. اللہ حافظ, خیال رکھیے گا. تو ناظرین, آج کی بات چیت سے تو مجھے یہی اندازہ ہوا کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو اقلیت ہے یہ اکثریت میں بھی بدلے گی. حالات ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے. کیا خوب ایک شاعر نے کہا ہے کہ جس سے محبت ہو اسے نکال لینا چاہیے آخری کشتی پر, ایک معدوم ہوتے شہر سے باہر. آج وہی حال ہے اردو کا, اور اس کو انشاءاللہ ہم معدومیت سے بچائیں گے اور واپس بھی لے کے آئیں گے. ہلکا کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو, ہلکا کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو, کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے. اسی امید کے ساتھ آج کا پروگرام اس کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.